طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام ان لأہل الجنة 4 علامات وجہ منبسط وقلب رحیم ولسان لطیف وید معطیۃ. وقال مولانا امیر المؤمنین المؤمن کیس فتن حشاش بشاش لا بعباس. مومنین کرام، کل آپ کی خدمت میں اخلاق کا مفہوم اور اخلاق کی تعریف روایات ائمہ کی روشنی میں اور آل محمد کے کلام کی روشنی میں بیان کیا گیا، اور عرض کیا کہ اخلاق کی تعریف کے حوالے سے بہت ساری روایات میں اخلاق کی تعریف خود ائمہ طاہرین نے، خود آل محمد نے بیان کی ہے. اخلاق کسے کہلاتا ہے اور اخلاق کی تعریف کیا ہے، اخلاق کا مفہوم کیا ہے. پھر ان روایات کے علاوہ ہمارے بزرگ علماء نے اخلاق کے حوالے سے متعدد کتابیں لکھی ہے، اور ان کتابوں میں اخلاق کی اہمیت اور اخلاق کی ضرورت اور انسانی زندگی میں اخلاق کے جو آثار ہے، فوائد ہے، دنیاوی آثار اخروی آثار، ان کو بھی بیان کیا ہے. اور پھر اخلاق کی تعریف جو ہے وہ علماء اخلاق نے اپنی کتابوں میں مختلف انداز میں اخلاق کی تعریف کی ہے. تو آج انشاءاللہ ہم علماء اخلاق کی زبانی اخلاق کی تعریف اور اخلاق کے مفہوم کو آپ کے خدمت میں بیان کریں گے. لیکن اخلاق کی تعریف علماء اخلاق کی زبان سے بیان کرنے سے پہلے ایک روایت تبرک کے طور پر آپ کے خدمت میں بیان کیا ہے. ان 2 روایتوں کی جو ہے نا وہ آپ کے خدمت میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں، صرف ترجمے پہ اکتفا کروں گا، پھر بعد میں جو ہے وہ تعریف کا جو حصہ ہے اس کو آپ کے خدمت میں تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ہے. حضرت صادق آل محمد نے فرمایا، جنتیوں کی 4 علامتیں ہیں. جس انسان کی زندگی میں 4 علامتیں ہوں، 4 صفات ہوں، 4 خوبیاں ہوں، وہ اہل جنت ہے، وہ جنتی انسان ہے. ان علامات کو دیکھو. یہ علامات اگر کسی انسان میں بھی اگر تم دیکھتے ہو، کسی انسان میں بھی علامتیں نظر آتی ہے تو سمجھے وہ جنتی انسان ہے، وہ اہل بہشت ہے. سب سے پہلی علامت اہل بہشت کی، اہل جنت کی یہ ہے، ان لأہل الجنت 4 علامات. اہل جنت اور بہشتیوں کی 4 علامتیں ہیں، 4 صفات ہیں. سب سے پہلی علامت صادق عالم نے فرمایا وجہ منبسط. اہل جنت وہ انسان ہے جو خوش اخلاق ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، با اخلاق طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش آتا ہے. اخلاق جنتیوں کی نشانی ہے، جنتیوں کی صفات ہے. دنیا میں جس انسان کے پاس بہترین اخلاق ہوں وہ قیامت میں اہل بہشت ہے، اہل جنت ہے. لہذا دنیا ہی میں اگر اہل بہشت کو پہچاننا ہو تو دیکھو کس کا اخلاق بہتر ہے. جس کا اخلاق بہتر ہے وہ صادق آل محمد نے فرمایا یہ بہشتی اور جنتی انسان. یہ پہلی علامت. اور دوسری علامت
صادق اعلی محمد نے فرمایا ید معطیۃ، اہل جنت اہل سخا ہے، اہل عطا ہے، دینے والے لوگ ہیں، احسان کرنے والے لوگ ہیں، نیکی کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ شخص جس کے پاس دینے والا ہاتھ ہے، لینے والا ہاتھ نہیں، دینے والا ہاتھ ہے، وہ ہاتھ جو سب لوگوں کو دیتا ہے، عطا کرتا ہے، یہ جنتیوں کا ہاتھ ہے۔ جو انسان دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، یہ انسان اہل بہشت ہے۔ بہشتی انسانوں کی علامت دینا ہے اور عطا کرنا ہے۔ ید معطیۃ، اہل بہشت کی علامت دینے والے ہاتھ اور عطا کرنے والے ہاتھ۔ جو بھی انسان سخی ہو، دینے والا ہو، احسان کرنے والا ہو، وہ جنتی انسان ہے، وہ بہشتی انسان ہے۔ دنیا میں وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، قیامت میں اس کا جائے گا، اس کا مقام بہشت اور انبیاء کے ساتھ جنت ہے۔ یہ دوسری علامت۔ اور تیسری علامت لسان اللطیف، جنتی انسان کی زبان پاکیزہ ہے، اس کی گفتگو پاکیزہ ہے، اس کی زبان پر کوئی غلط جملے نہیں ہیں، نازیبا جملے نہیں ہیں، نازیبا کلام نہیں ہے، دل آزار اور دل کو دکھانے والے یا معاذ اللہ بے ادبانہ اور انتہائی قبیح جملے اس کے منہ پر نہیں ہے۔ لسان اللطیف، پاکیزہ زبان ہے، ایسی زبان جس کی زبان میں کرامت ہے، لطافت ہے، پاکیزگی ہے۔ جب وہ بات کرتا ہے تو انتہائی مؤدبانہ طریقے سے، کریمانہ طریقے سے اور انتہائی بہترین طریقے سے کلام کرتا ہے، جس کے کلام میں لطافت ہے، کرامت ہے، بزرگی ہے۔ لہذا جن کی زبان پاکیزہ ہے، پاکیزہ زبان جن لوگوں کی ہے، وہ اہل بہشت ہے۔ اور خدا ناخواستہ کسی کی زبان اگر گندی زبان ہے، قبیح زبان ہے، جس کی زبان پر خدا ناخواستہ غلط جملے ہیں، نازیبا الفاظ ہے، تو یہ جہنمیوں کی علامت ہے۔ دنیا میں جو لوگ نازیبا جملے، غلط کلمات، غلط جملات ادا کرتے ہیں، ان کا انجام قیامت میں جہنم ہے۔ لیکن جن کی زبان پر پاکیزگی ہے، ذکر آل محمد ہے اور ثناء آل محمد ہے، خدا کی تسبیح ہے، خدا کی ثنا ہے اور لوگوں کے لیے بہترین اور پاکیزہ جملے ہیں، یہ جو زبان ہے یہ جنتیوں کی زبان ہے۔ یہ تیسری علامت۔ چوتھی علامت مولانا نے فرمایا بہشتیوں کی علامت قلب رحیم، انتہائی مہربان دل، جس کے دل میں لوگوں کے لیے مہربانی ہے، لوگوں کے لیے نیک جذبات ہے۔ دل کی دو حالتیں ہیں، ایک شقاوت ہے، قساوت ہے، جس کا دل سنگ دل ہے، سخت دل ہے، کسی پر رحم نہیں کرتا، اور کسی کے بارے میں اس کے دل میں مہربانی نہیں ہے، پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ یہ دل جہنمیوں کا دل ہے۔ جس کی دل میں محبت نہ ہو، جس کی دل میں الفت نہ ہو، جس کی دل میں دوسروں کے لیے چاہت نہ ہو، جہنمیوں کا دل ہے۔ اس کے مقابل میں وہ دل جس کی دل میں دوسروں کے لیے پیار ہے، محبت ہے، دوسروں کے لیے رحم ہے، وہ دل جس کے اندر رحم ہے، لوگوں کے لیے پیار ہے، محبت ہے، الفت ہے، چاہت ہے، وہ جنتیوں کا دل ہے۔ وہ دل قلب رحیم، رحم رکھنے والا جو دل ہے، محبت رکھنے والا جو دل ہے، وہ جنتیوں کا دل ہے۔ دنیا میں دل میں لوگوں کے لیے پیار ہے، لوگوں کے لیے محبت ہے، ہمدردی ہے، یہ جو دل رکھنے والا انسان ہے، اس کی جو مقام ہے قیامت کے دن جنت ہے اور بہشت ہے۔ مولا کائنات نے حقیقت میں اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ مومن کی شان کو بیان کرتے ہوئے مولا نے فرمایا المؤمن کیس فطن، مومن ہوشیار ہوتا ہے، زرنگ ہوتا ہے، عاقل ہوتا ہے۔ مومن بیوقوف نہیں ہوتا ہے، دنیا کے حالات کو سمجھتا ہے اور دنیا کی سیاسی حالات، مذہبی حالات اور لوگ جو کیا کر رہے ہیں، یعنی سمجھدار انسان ہوتا ہے، عاقل انسان ہوتا ہے، زرنگ اور زیرک انسان ہوتا ہے۔ المؤمن کیس فطن، مومن زرنگ ہے، ہوشیار ہے اور عاقل ہے اور دانا ہے۔ اس کے بعد فرمایا حشاش بشاش، مومن بد اخلاق نہیں ہوتا، مومن خوش اخلاق ہوتا ہے۔ مومن کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، مومن خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے، مومن ادب سے ملتا ہے، احترام کے ساتھ ملتا ہے، تواضع کے ساتھ ملتا ہے۔ خوبصورت جملہ ہے مولا کائنات کا المؤمن حشاش بشاش، مومن پر نشاط ہے، حشاش طریقے سے مسکراہٹ کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، انتہائی خوشحالی کے ساتھ جو ہے وہ ملتا ہے۔ لا بعباس، عبوس چہرے کے ساتھ، یعنی ایسے چہرے کے ساتھ مومن نہیں ملتا ہے جس کی چہرے پر بہت زیادہ غصہ ہے، جس کے چہرے پر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے غم اور اندوہ کی جو ہے وہ کیفیت ہے، نخرے کے ساتھ اور انتہائی چہرے کو بگاڑ کے نہیں ملتا، بلکہ مسکراہٹ کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے وہ ملتا ہے۔
یہ روایت جو ہے علامہ مجلسی نے بحار الانوار جلد نمبر 68 صفحہ نمبر 373 پر میں بیان کیا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا المؤمن کیس فطن، مومن ہوشیار ہوتا ہے، زرنگ اور عاقل ہوتا ہے، بشرہ فی وجہہ وحزنہ فی قلبہ، اس کا چہرے پر حشاش ہے اور چہرہ جو ہے وہ خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ جو ہے وہ ملتا ہے۔ حزنہ فی قلبہ، اگر وہ پریشان ہے تو پریشانی اپنے دل میں رکھتا ہے، چہرے سے کسی کو احساس ہونے نہیں دیتا ہے، پتہ چلنے نہیں دیتا ہے کہ یہ پریشان ہے اور یہ غم و اندوہ کی حالت میں ہے۔ لہٰذا پریشانیوں کی وجہ سے اس کے ملنے کے انداز میں فرق نہیں آتا ہے، اگرچہ وہ پریشان ہے، اگرچہ وہ گھر میں مشکلات کا شکار ہے، لیکن پھر بھی خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ ملتا ہے۔ حشاش بشاش، مومن حشاش و بشاش ہوتا ہے اور بگڑا ہوا جو چہرہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ملتا ہے۔ لہٰذا اس روایت میں بھی مولا کائنات نے جو اخلاق کی تعریف کی ہے وہ خندہ پیشانی کے ساتھ حشاش اور بشاش طریقے سے ملنا، یہ مومن کی شان ہے، مومن کی پہچان ہے اور مومن کی سیرت ہے، اور اسی کو جو ہے وہ اخلاق کہا گیا ہے۔ اب آئیے ہم علماء اخلاق کی زبانی اخلاق کی تعریف کو سنتے ہیں، اور اخلاق کسے کہتے ہیں، اور علماء اخلاق نے اخلاق کی تعریف کیا کی ہے۔ سب سے پہلے آپ کے خدمت میں عرض کروں، اخلاق کی ایک سادہ تعریف ہے، ایک سلیس تعریف ہے، آسان تعریف ہے، اور ایک تعریف علماء اخلاق نے انتہائی دقیق اور عمیق جو ہے نا وہ تعریف کی ہے۔ جو سادہ تعریف ہے اخلاق کی، علامہ مجلسی بحار الانوار جلد نمبر 68 صفحہ نمبر 373 پر جو ہے وہ اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے پہلے تو 80 احادیث کو علامہ مجلسی نے اخلاق کی اہمیت اور اخلاق کی ضرورت اور اخلاق کے کردار اور جائگاہ اخلاق، عظمت اخلاق کو بیان کرتے ہوئے 80 روایات کو نقل کیا ہے بحار الانوار میں جلد نمبر 68 میں، اور 80 روایات کو بیان کرنے کے بعد پھر اخلاق کی تعریف کی ہے۔ اخلاق جو ہے وہ کسے کہلاتے ہیں اور کس چیز کا نام جو ہے نا وہ اخلاق ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کو علامہ مجلسی نے بیان کیا ہے۔ تو ایک سلیس تعریف ہے، آسان تعریف ہے، ایک عمیق اور جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ دقیق جو ہے وہ تعریف ہے۔ پہلے ہم سلیس تعریف کو جو علامہ مجلسی نے بیان کیا اس کو بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان ملنے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ ہے انتہائی مؤدبانہ طریقے سے ملتے ہیں، اس طریقے سے ملتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بہت چاہنے والا ہے، بہت پیار کرنے والا ہے، بہت جو ہے وہ محبت رکھنے والا انسان ہے، یعنی خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، بزرگی کے ساتھ، انتہائی شائستگی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زندگی کرتے ہیں۔ وہ زندگی جو شائستہ طور پر انسان بسر کرتے ہیں اور انتہائی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ جو لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس حالت کو عموماً خوش اخلاقی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابل میں اگر وہ ملتا ہے تو شائستہ طور پر نہیں ملتے اور زیبا طور پر نہیں ملتے اور تواضع کے ساتھ نہیں ملتے، بلکہ سلام بھی نہیں کرتے، بہت نخرے کے ساتھ، بہت غصے کے ساتھ، کوئی کہ ایسا ملتا ہے کہ بہت غصہ آیا ہوا ہے، بہت جو ہے نا دل کے اندر جو ہے نا وہ دشمنی ہے، اور انتہائی جو ہے وہ غضبناک طریقے سے ملاقات کرتے ہیں، غضبناک طریقے سے ملتے ہیں اور زندگی جو بسر کرتے ہیں۔ لہٰذا اس حالت کو جو غضبناک طریقے سے ملے، غصے کے ساتھ ملے اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات نہ کرے، اس حالت کو بد اخلاقی سے تعبیر کی جاتی ہے۔ یعنی سلام کرنے کے بجائے تواضع اختیار کرنے کے بجائے تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ، اور سلام کرنے کے بجائے جو ہے نا وہ بڑے غصے کے حالت میں جو بات کرتے ہیں، اس حالت کو، اس ملنے کے انداز کو بد اخلاقی کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، اور انتہائی حشاش طریقے سے اور کھلے چہرے کے ساتھ، تبسم کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، پرطباق طریقے سے، پرجوش طریقے سے ملنے کو جو ہے وہ خوش اخلاقی کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ جو تعریف ہے یہ سلیس تعریف ہے اور آسان تعریف ہے۔ عموماً خوش اخلاقی کی جو تعریف ہے عرف میں، عوام کی زبان پر جو خوش اخلاقی کی تعریف ہے، اسی کو خوش اخلاقی کہتے ہیں۔ اچھے طریقے سے ملنا، مؤدبانہ طریقے سے ملنا، تواضع کے ساتھ ملنا، سلام کر کے، جھک کے، احترام کے ساتھ جو ہے ملنا، اور انتہائی پرطباق طریقے سے خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرنا، کسی کے ساتھ جو ہے ملاقات کرنا، اس کو جو ہے وہ خوش اخلاقی کی ساتھ تعبیر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں حسن المعاشرہ و مخالطۃ الناس بالجمیل،
اور لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے گل مل جانا، زیبا طریقے سے، اچھے انداز سے لوگوں کے ساتھ ملنا، لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنا، لوگوں کے ساتھ زندگی کرنا، اس کو خوش اخلاقی کے ساتھ جو ہے نا وہ تعبیر کیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو تعبیر ہے وہ سلیس ہے اور سادہ تعبیر ہے۔ عمیق جو تعبیر کیا گیا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ انسان کی خوبصورتی دو ہے، دو قسم کی خوبصورتیاں ہیں، دو قسم کی زیبائیاں ہیں، دو قسم کا کمال ہے۔ ایک کمال ظاہری ہے، عیاں ہے اور آشکار ہے۔ جیسے کہ انسان خوبصورت ہے، اس کا شکل خوبصورت ہے، اس کا چہرہ خوبصورت ہے، حسین انسان ہے اور سب سے زیادہ خوبصورت انسان ہے، یہ کمال ظاہری ہے۔ یہ کمال جو ہے نا وہ عیاں ہے اور آشکار ہے، آنکھوں سے اس کمال کو دیکھا جاتا ہے اور ہر انسان دیکھتا ہے کہ اس کے کمال جو ہے نا وہ آشکار اور واضح ہے۔ اس کمال کو یا جو ظاہری جو خوبصورتی ہے، ظاہری جو زیبائی ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اس کو حسن الخلق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ظاہری خوبصورتی، ظاہری جو ہے نا وہ زیبائی۔ ایک کمال انسان کی باطن میں ہے، انسان کے روح میں ہے، انسان کے قلب میں ہے، یا انسان کی باطن میں جو نفس کے اندر ایک کمال ہے۔ وہ کمال، وہ خوبصورتی جو انسان کے نفس کے اندر ہے، انسان کی باطن کے اندر ہے، ان خوبصورتیوں کو، ان کمالات کو، ان زیبائیوں کو حسن الخلق سے جو ہے نا وہ تعبیر کیا گیا ہے۔ جیسے انسان کے نفس میں، انسان کے باطن میں اخلاص ہے، یہ کمال ہے۔ انسان کے باطن میں تواضع ہے، یہ کمال ہے۔ انسان کے باطن میں تقویٰ ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ امانت داری ہے، سخاوت ہے، صداقت ہے، سچائی ہے، امانت ہے۔ یہ جو باطنی جو کمالات ہے، باطنی جو خوبصورتیاں ہیں، ان خوبصورتیوں کو، ان باطنی کمالات کو حسن الخلق سے تعبیر جو ہے نا وہ کیا گیا ہے، یعنی باطنی کمالات۔ اور اس کے مقابل میں کبھی کبھار انسان کی باطن میں برائیاں چھپی ہوئی ہے، خامیاں جو ہے نا وہ چھپی ہوئی ہے، بہت ساری جو انسان کی کمزوریاں ہیں وہ انسان کی باطن میں راسخ ہو چکی ہے، محکم ہو چکی ہے، باطن میں جگہ جو ہے نا بنا چکی ہے۔ مثال کے طور پر اس کے دل میں حسد ہے، اس کے دل میں کینہ ہے، اس کے دل میں تکبر ہے، اس کے دل میں غرور ہے، اس کے باطن خامیوں سے اور بری صفات سے جو ہے نا وہ بری ہوئی ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں، باطن میں اگر بری صفات ہو اور خوبصورتیوں کے بجائے جو ہے نا اس کے دل میں بہت ساری برائیاں اگر اکٹھی ہو گئی ہے، بہت ساری برائیاں جمع ہو گئی ہے، یہ جو باطنی برائیاں ہیں، جو باطنی خامیاں ہیں، اس کو سوء الخلق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سوء الخلق یعنی باطنی خامیاں، باطنی برائیاں، اور باطن کے اندر جو چہرہ ہے وہ انتہائی قبیح ہے۔ لہٰذا باطن انسان کی ظاہر کی طرح کبھی بہت خوبصورت ہے، بہت زیبا ہے، اگر جیسا ظاہر خوبصورت ہے اسی طرح سے اگر باطن بھی خوبصورت ہے، اس کے باطن میں کمالات ہیں، خوبیاں ہیں، باطن میں تقویٰ ہے، تواضع ہے، اور اسی طریقے سے اخلاص ہے، باطن میں کمالات اور فضائل اس کے اندر ہے، تو اس کو حسن الخلق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور باطن کے اندر اگر برائیاں ہیں، خامیاں ہیں، تو اس کو سوء الخلق سے جو ہے نا وہ تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں باطن میں ہے، برائیاں بھی، خامیاں اور نیکیاں اور اچھائیاں بھی۔ اگر برائیاں ہیں تو وہ سوء الخلق ہے، نیکیاں ہیں تو وہ حسن الخلق ہے۔ علامہ السی کی جو ہے نا مختصر سی عبارت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ الخلق بالضم یطلق علی الملکات والصفات الراسخۃ فی النفس۔ حسن الخلق استعمال ہوتا ہے ان ملکات پر، ان خوبیوں پر، ان صفات راسخہ فی النفس پر، وہ خوبیاں جو انسان کے نفس میں راسخ ہو چکی ہے، انسان کے نفس میں محکم ہو چکی ہے، ایسی صفات جو انتہائی زیبا ہے، انتہائی خوبصورت ہے، انتہائی جو ہے نا بہترین صفات ہے، اس کو حسن الخلق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور کبھی کبھار جو ہے نا انسان کی باطن میں بری صفات راسخ ہو چکی ہے، برائیاں جو ہے نا راسخ ہو چکی ہے، بجائے اس کے دل میں تواضع ہو، تقویٰ ہو، اس کے دل میں حرص راسخ ہو چکی ہے، اس کے دل میں حسد جو ہے نا راسخ ہو چکی ہے، نکلتا ہی نہیں ہے۔ حسد نے اتنا جگہ بنا لیا ہے، حرص نے اتنا جگہ بنا لیا ہے، تکبر نے اتنا جگہ بنا لیا ہے، اس کی باطن کو برائیوں نے جو ہے نا وہ گھیر لیا ہے، برائیوں جو اس میں راسخ ہو چکی ہے، محکم ہو چکی ہے۔ یہ جو حالت ہے انسان کے باطن میں جو برائیاں راسخ ہو چکے ہیں، ان کا نام
قبیح ہے، ان کا نام سوء ہے، ان کا نام جو ہے نا وہ بد اخلاقی ہے۔ لہٰذا یہ دو حالتیں باطن کی ہے، لہٰذا باطن یا زیبا ہے، خوبصورت ہے، بہترین کمالات اور زیبائیاں اس کی باطن میں تو حسن الخلق سے تعبیر کی جاتی ہے، اگر اس کی باطن میں برائیاں ہیں، خامیاں ہیں، تو اس کو سوء الخلق سے جو ہے نا وہ تعبیر کی جاتی ہے۔ وَيُطْلَقُ غَالِبًا حسن الخلق علی ما یوجب حسن المعاشرہ و مخالطۃ الناس بالجمیل، یہ اخلاق کی سادہ تعریف ہے، یعنی غالباً حسن اخلاق کو، حسن خلق کو یعنی اطلاق کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے ایسے مورد پر شائستہ طور پر مل رہا ہے، بہترین طریقے سے زندگی کر رہا ہے، مخالطۃ الناس بالجمیل، لوگوں کے ساتھ گل مل جاتا ہے شائستہ طور پر، زیبا طور پر، اچھے انداز سے، بہترین رویے سے اگر وہ ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے، زندگی کرتا ہے، یعنی واقعاً شائستہ معاشرہ، خوبصورت معاشرہ وہ ہے جس کے اندر تمام لوگ بہترین طریقے سے ملاقات کرتے ہیں، اخلاق کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، تواضع کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، تو یہ سب لوگوں کو خوش اخلاق کہا جائے گا، با اخلاق جو ہے نا وہ کہا جائے گا۔ اس کے مقابل میں لوگ انتہائی غرور سے ملتے ہیں، تکبر کے ساتھ ملتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے، ایک دوسرے کو نہیں مانتے، اور انتہائی غضب کے ساتھ اور انتہائی خوفناک چہرے سے جو ہے نا وہ ملاقات کرتے ہیں۔ اس حالت کا نام جو ہے نا وہ بد اخلاقی ہے۔ یہ علامہ مجلسی کی تعریف ہے بحار الانوار میں۔ پھر علامہ مجلسی نے مشہور اور معروف لغوی راغب سے اس بات کو نقل کیا ہے، قال الراغب الخلق والخلق اصل واحد، خلق اور خلق دونوں ایک ہی مادے سے ہے، دونوں کا ایک ہی مصدر ہے، لیکن الخلق یترک بالحیات والاشکال المدرکۃ بالبصر، والخلق لا یدرک بالبصر بل بالبصیرہ۔ خلق جو ہے وہ ظاہری کمالات کا نام ہے، عیاں ہے اور آشکار ہے، جو ظاہری خوبصورتیاں ہیں، چہرہ خوبصورت ہے اور حسین انسان ہے، خوبصورت انسان ہے، اس کو خوش خلق کہا جاتا ہے۔ اور خوش خلق جو ہے وہ جس کی باطن میں کمالات ہے، لیکن باطن کی جو کمالات ہے وہ آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی، وہ آنکھوں سے اس کو درک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ باطنی کمالات کو بصیرت کی نگاہوں سے، باطن کی نگاہوں سے، یعنی باطن کا پہچاننا ان لوگوں کا کمال ہے جو اہل بصیرت ہے۔ جو اہل بصیرت ہے وہ پہچان جاتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا کفر ہے، اس کے دل میں تقوی ہے یا معصیت ہے، اس کے دل میں حسد ہے یا مثال کے طور پر جو ہے نا وہ چاہت ہے، یہ اس کے دل میں تواضع ہے یا تکبر ہے۔ باطن کی جو کمالات ہے وہ انسان کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ بصیرت کی نگاہوں سے، جو اہل بصیرت ہے، جن کی باطنی نگاہیں کھلی ہوئی ہے، وہ لوگ جو ہے وہ باطن کو دیکھ سکتے ہیں اور باطن کو پہچان سکتے ہیں۔ یہ جناب علامہ مجلسی کی تعریف ہے بحار الانوار میں۔ حضرت سید عبداللہ شبر، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، بزرگ علماء نجف میں سے ہے، اور ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، بہت ساری تالیفات ہیں، اور وہ صاحب کرامت تھے، اور انتہائی جو ہے وہ عظیم اسلامی شخصیات میں سے، اور دین مقدس اسلام، مکتب اہل بیت کی خدمت کرنے والے بزرگ ہستیوں میں سے ہے۔ ان کی مشہور اور معروف کتاب الاخلاق میں صفحہ نمبر 22 میں اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے آقا نے فرمایا ہے، معنی الخلق الخلق بالضم عبارۃ عن صورۃ الباطنیۃ۔ خلق ضمے کے ساتھ، یعنی خلق فتح کے ساتھ ظاہری خوبصورتیوں کو کہتے ہیں، ظاہری جو زیبائی اس کو خلق کہا گیا ہے، لیکن ضمے کے ساتھ الخلق عبارۃ عن صورۃ الباطنیۃ، باطن کی جو شکل ہے، انسان کی درونی جو شکل ہے، باطنی جو شکل ہے، باطنی جو زیبائی اور خوبصورتی ہے، اس کو حسن الخلق سے جو ہے وہ تعبیر کیا گیا ہے۔ کما ان الخلق عبارۃ عن صورۃ الظاہرۃ، اور خلق جو ہے وہ عبارت ہے ظاہری شکل کا، ظاہری شکل اگر خوبصورت اس کو حسن الخلق جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آقا نے فرمایا، خوش اخلاق اس شخص کو کہا جا سکتا ہے، وہ انسان خوش اخلاق ہے جس کی دل میں، جس کی باطن میں، جس کے نفس میں تمام خوبیاں راسخ ہو چکی ہے، تمام خوبیاں ملکہ ہو چکی ہے، اس طریقے سے خوبیاں ملکہ ہو چکی ہے، اب اس کا کردار میں اس طریقے سے خوبیاں اور بہترین کردار وہ پیش کرتا ہے، بہترین افعال کو، بہترین کردار کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ انجام دیتا ہے۔ مثال دیا ہے آقا نے، وہ شخص جو سخاوت کرتا ہے، لوگوں کو عطا کرتا ہے، عطا کرنا اس کی صفت بن چکی ہے،
سخاوت اس کا ایک ملکہ نفس بن چکا ہے. یعنی ایک مرتبہ ممکن ہے کوئی ایک شخص کسی کو اس پر دل میں رحم آ گیا, کسی کو کوئی چیز جو ہے وہ اٹھا کے دے دیا, اس کو سخی نہیں کہا جا سکتا ہے. اس ایک مرتبہ کسی کو کوئی چیز دینے سے کو سخی نہیں کہلاتے. سخی اس انسان کو کہلاتا ہے جس کی نفس میں سخاوت ملکہ بن چکی ہے, سخاوت اس کی نفس کی حصہ جو ہے وہ بن چکی ہے. لہذا آقا فرماتے ہیں جس کی نفس میں تواضع ملکہ بن چکا ہو, سخاوت ملکہ بن چکا ہو, صداقت ملکہ بن چکا ہو, اسی طریقے سے اخلاص ملکہ بن چکا ہو, جس کی باطن میں یہ خوبیاں ملکہ بن گئی ہے, راسخ ہو گئی ہے, اس شخص کو کہا جا سکتا ہے یہ خوش اخلاق ہے. اب اسی خوش اخلاقی کی وجہ سے وہ بہترین افعال ہمیشہ اس کی ذات سے صادر ہوتی ہے, ہمیشہ بہترین کارنامے اس سے جو ہے نا وہ وجود میں آتے ہیں. اگر کوئی ایک شخص معمولی سا اچھا کام کرے تو اس کو خوش اخلاق نہیں کہلاتے, چونکہ باطن میں ملکہ نہیں ہے. لہٰذا خوش اخلاق اس انسان کو کہا جاتا ہے جس نے خوبیوں کو, کمالات کو اور بہترین صفات کو اپنے نفس کا حصہ بنایا ہے, اپنی نفس کا جو ہے نا وجود کا جو ایک حصہ جو ہے نا بنا دیا ہے. لہٰذا یہاں سے علماء اخلاق کے پاس خوش اخلاق اس انسان کو کہلاتا ہے جس انسان نے اپنے باطن کو پاک کیا ہے, باطن کا تزکیہ کیا ہے, باطن کا تہذیب کیا ہے. تمام جو خامیاں ہیں, جو برائیاں ہیں, جو رذائل ہے, جو بری صفات ہے, اس کو انسان اپنے وجود سے نکال کے باہر پھینکا ہے. جب باطن پاک ہو گیا اب اس کے اندر تمام خوبیوں کو ڈال دیا ہے. ایک ایک جو خامی تھی اس کی جگہ پر جو ہے نا وہ خوبیوں کو اس نے اپنایا ہے. مثال کے طور پر تکبر کی جگہ پر تواضع کو ڈال دیا ہے, اور حسد کی جگہ پر خیرخواہی کو جو ہے نا وہ ڈال دیا ہے, اور ریا کی جگہ پر جو ہے نا اس نے اخلاص کو ڈال دیا ہے, اور اسی طریقے سے جھوٹ کی جگہ پر صداقت کو جو ہے نا وہ ڈال دیا ہے. نفس کے اندر تمام خوبیوں کو راسخ کیا ہے, تمام خامیوں کو نکال کے باہر پھینکا ہے. اس انسان کو کہا جا سکتا ہے خوش اخلاق. اور اسی بات کی طرح اشارہ ہے قرآن پاک سورہ مبارکہ شمس کی جو آیت ہے قد افلح من زکاہا, وہ اسی شخص کے لیے خوشخبری دی گئی ہے جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ قرار دیا ہے, پاک قرار دیا ہے. یعنی تمام خامیوں کو نکال دیا ہے, تمام برائیوں کو نکال دیا ہے, اور برائیوں کی جگہ پر جو ہے نا تمام خوبیوں کو بٹھا دیا ہے. اسی کو علماء اخلاق تعبیر کرتے ہیں تخلیہ اور تحلیہ. تخلیہ کے معنی اپنے نفس کو خالی کرنا, اپنے نفس کو تمام برائیوں سے پاک کرنا, اور برائیوں کی آلودگی سے, خامیوں کی آلودگی سے نفس کو پاکیزہ قرار دینا. پھر نفس برائیوں سے, خامیوں سے نکلنے کے بعد پھر اس میں خوبیوں کو, کمالات کو, فضائل کو جو ہے نا وہ بٹھانا. اب جب اس کے نفس میں تمام خوبیاں راسخ ہو گئی, تمام خوبیاں جو ہے بیٹھ گئی, اور اس کا نفس میں ملکہ ہو گیا, اس انسان کو کہا جا سکتا ہے خوش اخلاق. لہذا خوش اخلاقی علماء اخلاق کے پاس حقیقت میں انسان کی تزکیے کا نام ہے, انسان کی تہذیب کا نام ہے. انسان کے اندر تمام خوبیاں اور تمام جو کمالات ہے اس کا راسخ ہونے کا نام, ملکہ ہونے کا نام خوش اخلاقی ہے. اگر کوئی انسان ظاہری طور پر ممکن ہے اچھے انداز سے ملے, تواضع کے ساتھ ملے, سلام کے ساتھ ملے, یہ گہری جو تعریف ہے, عمیق جو تعریف ہے, اس کے مطابق یہ خوش اخلاقی نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ اس کی باطن میں حسد ہے اور بہت خوبصورت طریقے سے ملتا ہے, اس کی باطن میں کینہ ہے اور بڑے خوبصورت طریقے سے ملتا ہے, ممکن ہے آپ کے ساتھ دشمن بھی جو ہے نا بڑے اچھے انداز سے جو ہے نا وہ ملے, بہت خوبصورت طریقے سے آپ ملے, لیکن چونکہ دل میں عداوت ہے, دل میں کینہ ہے, اس کو خوش اخلاق نہیں کہا جا سکتا ہے. وہ انسان خوش اخلاق کہنے کا لائق ہے. واقعاً خوش اخلاق وہ انسان ہے جس کا دل پاک ہے, کوئی عداوت نہیں, کوئی کینہ نہیں, کوئی حسادت نہیں, کوئی تکبر نہیں, کوئی غرور نہیں, تمام خامیاں جو ہے نا اس نے نکال دیا ہے, خوبیوں سے اپنا آپ کو مالا مال کیا ہے. اس انسان کو خوش اخلاق کہا جاتا ہے. لہٰذا جب تک ہماری نفس میں آلودگی ہے, چاہے وہ آلودگی حسد کی ہو, چاہے وہ آلودگی ریا کی ہو, چاہے وہ آلودگی کفر کی ہو, چاہے وہ آلودگی شرک کی ہو, چاہے وہ آلودگی دوسرے جو ہے نا خامیوں اور خرابیوں کی ہو, جب تک نفس آلودہ ہے بد اخلاق ہے. جب نفس آلودگیوں سے پاک ہو گیا تو اس انسان کو خوش اخلاق جو ہے وہ کہا جاتا ہے. ایک اور تعریف حضرت آیت اللہ مہدوی کنی, ان کی مشہور و معروف کتاب ہے اخلاق عملی. اخلاق کی بہترین طریقے سے کیسے اخلاق کو اپنایا جائے, اخلاقی کمالات کیا ہے, اور اخلاقی جو ہے رذائل کیا ہے, یہ تمام سب کو جو ہے بہترین طریقے سے آقا نے اس کتاب میں تحریر فرمایا ہے. یہاں پر جو ہے صفحہ نمبر 13 میں اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے آقا نے فرمایا ہے کلمہ اخلاق جمع خلق است. اخلاق جو ہے وہ خلق کی جمع ہے.
و خلق شکل درونی انسان است. خلق انسان کی باطنی شکل کا نام ہے. باطن میں انسان حقیقی یا درندہ ہے یا انسان ہے. انسان واقعی حقیقی معنوں میں انسان اسے کہلاتا ہے جس کا باطن زیبا ہے، جس کا باطن واقعاً انسانیت رکھتا ہے، واقعاً اس کی باطن میں کمالات جو موجود ہے، اس کو انسان جو ہے وہ کہلانے کے لائق ہے. لہذا فرمایا کہ خلق شکل درونی انسان است و خلق شکل ظاہری انسان است، اور خلق انسان کی ظاہری شکل کو کہلاتے ہیں. اور جب انسان کی باطن میں بہترین کمالات اور بہترین خوبیاں راسخ ہو جائے تو اس کو خوش خلقی سے جو ہے نا وہ تعبیر کیا جاتا ہے. اور اس کے مقابل میں اگر برائیاں ہوں اور خامیاں ہوں، رذائل ہو، تو اس کو سوء الخلق سے جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے. اس کے بعد آقا نے فرمایا اخلاق بر دونوں تقسیم کردان، اخلاق فطری و اخلاق کسبی، اخلاق اختیاری و اخلاق اکتسابی. اخلاق کی دو قسمیں ہیں. ایک فطری ہے، پیدائشی طور پہ انسان جو ہے نا وہ لے کے آیا ہے، اس کی فطرت کا ایک حصہ ہے، اس کی خلقت کا ایک حصہ ہے. جیسے عدالت انسان کی فطرت میں ہے، انسان عدالت کو چاہتا ہے، اسی طرح سے کمال کو چاہتا ہے، اور اسی طرح سے خدا جوئی. فطرتاً انسان خدا کی تلاش کرتا ہے، خالق کی معرفت رکھتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر مولود، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. لہٰذا باطن میں بہت ساری جو کمالات پنہانی طور پر، پوشیدہ طور پر لے کے آیا ہے، اس کو اخلاق فطری سے تعبیر کیا ہے. اس کے مقابل میں ایک اخلاق اکتسابی ہے کہ انسان خود کسب کرتا ہے، خود حاصل کرتا ہے، ریاضت کر کے، زحمت کر کے. مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، بہت سارے لوگوں کو غیبت کرنے کی عادت ہے، یا بہت سارے خدا بہت سارے لوگ نامحرم کی طرف دیکھنے کی عادت ہے. یہ بری صفات ہے. اب اس بری صفات کو ترک کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے. بہت محنتوں کے بعد اس کی دل سے حسد نکل جاتا ہے، اور اسی طرح سے وہ تقوی اس کی دل میں آ جاتا ہے. یہ صفات جو اس نے کمایا ہے، حاصل کیا ہے، ان کا نام اخلاق اکتسابی ہے، کسب کیا ہے اور کمایا ہے. اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ انسان کے اندر جو خوبیاں ہیں، جو اچھے صفات ہیں، ان کو علماء اخلاق فضائل سے تعبیر کرتے ہیں، مکارم اخلاق سے تعبیر کرتے ہیں، محاسن اخلاق سے تعبیر کرتے ہیں. یہ اس بات پر تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑا دقت فرمائیں. یعنی انسان کے وجود میں یا برائیاں ہیں، خامیاں ہیں، پستیاں ہیں، کمزوریاں ہیں. جو خامیاں ہیں، جو پستیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، برائیاں ہیں، ان کو رذائل اخلاقی سے تعبیر کیا گیا ہے. رذائل اخلاقیہ یعنی اخلاقی پستیاں، اخلاقی برائیاں، ان کو رذائل اخلاقی سے تعبیر کی گئی ہے. اس کے مقابل میں انسان کے وجود میں جو فضائل ہے، کمالات ہیں، خوبیاں ہیں، ان کو 3 لفظوں سے پکارا، 3 لفظوں سے یاد کیا. ایک مکارم اخلاق، جیسے حضرت آیت اللہ طبرسی کی بہترین 2 جلد کتاب ہے مکارم الاخلاق، اس میں ساری انسانی کمالات اور خوبیوں کو بیان کیا ہے. اور اسی طریقے سے فضائل اخلاقی، جو انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم فضائل اخلاقی کو بیان کریں گے. سخاوت فضیلت ہے، اور تقوی فضیلت ہے، ایمان فضیلت ہے، اسی طریقے سے اخلاص انسان کی فضیلت ہے. یہ تمام طبقے جو بہترین فضائل ہیں، ان کو فضائل اخلاقی سے تعبیر کیا ہے. ایک اور لفظ آیا ہے مکارم اخلاق، اخلاقی بزرگیاں، اخلاقی کمالات. ایک اور لفظ آیا ہے محاسن اخلاق، اخلاق کی خوبصورتیاں، اخلاق کی کمالات. لہذا جس کے باطن میں واقعاً اخلاق ہوں، واقعاً کمالات ہوں، اس کو مکارم اخلاق سے، فضائل اخلاق سے اور محاسن اخلاق سے تعبیر کیا گیا ہے. وہ صفات بد و ملکات بد را رذائل اخلاقی مینامن، اور جو بری صفات ہے ان کو رذائل اخلاقی سے تعبیر کیا گیا ہے. واقعاً قرآن مجید کی آیت کے مطابق وہ انسان کامل ہے، وہ انسان کہلانے کا لائق ہے جس کے باطن میں واقعاً خوبصورتیاں ہیں، کمالات ہیں، زیبائیاں ہیں. جس کی باطن کا چہرہ خوبصورت ہو وہ واقعی انسان ہے. لیکن اگر خدا نہستہ ظاہر میں تو انسان ہے، شکل رکھتا ہے، انسانی صورت رکھتا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں حسادت ہو، عداوت ہو، بہت سارے مقامات پر انسان کے دل میں اس قدر عداوت ہے، اس قدر دشمنی ہے کہ وہ دشمنی میں جانوروں سے آگے نکل جاتا ہے. وہ انسان شکلاً تو انسان ہے، حقیقت میں جانور ہے. اسی لیے متعدد روایات میں آیا ہے کہ انسان اگر حقیقی معنوں میں
انسانی کمالات سے، انسانی صفات سے اگر متصف نہ ہو تو یہ انسان نہیں ہے بلکہ درندہ ہے، اور ظاہر اس کا انسان نظر آتا ہے، حقیقت میں جو ہے وہ درندہ ہے۔ جیسے وہ انسان جس کو بہت غصہ آ رہا ہے، روایات میں آیا ہے قیامت کے دن وہ درندے کی شکل میں انسان محشور ہوتا ہے۔ لہٰذا اب حقیقت میں جو انسان کی کمالات ہے، انسان کی فضائل ہے، وہ اندرونی کمالات کا نام ہے، اندرونی فضائل کا نام ہے۔ یہ اخلاق کی تعریف علماء اخلاق کی زبانی آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا۔ اب آنے والے جو درس ہے اس میں حقیقت میں ہم آپ کی خدمت میں مجسمہ اخلاق کو بیان کریں گے۔ تمام انسانی کمالات اور تمام انسانی زیبائیاں اور خوبصورتیاں اور تمام اوصاف حمیدہ کا جو مجسمہ ہے وہ سرور کائنات کی ذات ہے، وہ ختمی مرتبت کی ذات ہے۔ یعنی تمام اخلاق کو مجسم کیا جائے، انسانی فضائل کو یکجا کیا جائے تو رسول اللہ کی ذات بنتی ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم رسول اللہ کی زندگی میں دیکھیں گے کہ اخلاق جو ہے رسول اللہ کے آئینے میں اور ان کی زندگی کی صورت میں ہم اخلاق کو جو ہے وہ بیان کریں گے۔ حقیقت میں اخلاق کا جو تجسم ہے، اخلاق کی جو پیکر ہے وہ سرور کائنات کی ذات ہے۔ کسی نے اگر اخلاق کو سمجھنا ہے تو رسول اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کرنا ہوگا اور ان کی صفات کو سمجھنا ہوگا۔ جب ان کی سیرت کی پیروی کیا جائے تو وہ یقیناً خوش اخلاق انسان ہے اور اس نے اخلاق کی معرفت جو ہے وہ حاصل کی ہے۔ خدایا پروردگار، تیرے حبیب ختمی مرتبت، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، وہ ہستی جو سرتاج نبوت ہے، شہنشاہ بشریت ہے، رحمت للعالمین ہے، اور جس کے لیے تو نے پوری کائنات کو سجایا ہے، اس کی حرمت کا واسطہ، اس کی نبوت کا واسطہ، اس کی رسالت کا واسطہ، اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت اطہار کی مقام اور منزلت، ان کی امامت اور ان کی ولایت کا واسطہ، سید الاولیاء، امام الاولیاء، امیر المومنین، امام المتقین حضرت علی بن ابی طالب کی حرمت کا واسطہ، صدیقہ طاہرہ شفیعہ روز جزا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت اور طہارت کا واسطہ، ہمیں اپنے باطن کو پاکیزہ کرنے کی، اپنے نفس کی تزکیہ کرنے کی، اپنے نفس کی تہذیب کرنے کی، اور تمام اخلاقی برائیوں سے، رذائل سے اپنا آپ کو نجات دینے کی، حقیقی معنوں میں انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا آل محمد کی سیرت پر، سرور کائنات کی سیرت پر چل کے با اخلاق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا رسول اللہ کا وارث اور پوری کائنات اور شریعت کا وارث، تمام انسانی کمالات کا وارث حضرت بقیت اللہ الاعظم مصلح کائنات منجی بشریت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب اور انصاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآل طیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔